بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو سلام کہتا ہوں. سب کو میرا سلام. اور جیسا کہ آپ لوگ کے علم میں ہے کہ میرے کسی بھی پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایکسپورٹ کے ایشو پر یا فارن افیئرس کے ایشو پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے منرلس کی ایکسپورٹ کے اوپر کہ منرلس کا ایکسپورٹ کیسے کیا جا سکتے ہیں, کتنے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پاکستان اس میں اپنا کیا رول پلے کر رہا ہے. تو اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں 3 گیسٹ موجود ہیں, جن میں ہماری جو پہلی گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہیں جو ڈین CSD-IOBM ہیں. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور جو ریسنٹلی ان کی ایک کتاب ہے وہ ہے آلٹرنیٹ ٹو دا IMF. تو اس کے علاوہ شی از ویری ویل نون اکنامسٹ آلسو. اور ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ بہت ماشاءاللہ سے ایک بزنس کمیونٹی کی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں, اور ان کا نام ہے اسماعیل ستار صاحب. یہ فاؤنڈر ممبر ہیں, فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں سالٹ مینوفیکچر ایسوسیشن آف پاکستان کے, پریزیڈنٹ ہیں لسبیلا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, اور اس کے علاوہ CEO ہیں ہب سالٹ لمیٹڈ کے. تو میں نہایت شکر گزار ہوں اسماعیل ستار صاحب کا, میڈم آپ کا, کہ آپ دونوں اور آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں. اور ہمارے تیسرے گیسٹ جو ہیں وہ طارق فاروق صاحب ہیں جو لسبیلا چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی کمیٹی کے ممبر ہیں, منرلز ٹو کیمیکلز کمیٹی کے. تو اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور میں اپنا پہلا سوال جو ہوں وہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت منرل ایکسپلوریشن کی صورتحال کیا ہے, ہماری کیسی پالیسیز بنتی ہیں, اس سے عوام مستفید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں, یہ بتائیں. دیکھیے, جہاں تک منرلز کا سوال ہے تو پاکستان بالکل ابھی تک نوآبادیاتی دور میں ہے. جو نوآبادیاتی علاقے ہوتے ہیں ان کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ان کی جو اور ملک ہیں ترقی یافتہ ملک, وہ ان کو کھود کے لے جاتے ہیں را فارم میں, اور اس سے پھر اس میں ویلیو ایڈیشن اپنے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں. تو وہاں جو ملازمتیں اس کی وجہ سے جابس نکلتے ہیں وہ ان کے ملکوں میں نکلتے ہیں, اور یہاں سے صرف وہ اس کو کھود کے لے جاتے ہیں. تو یہ نوآبادیاتی دور میں ہوتا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ابھی سارے جو اہم چیزیں ہیں, سبسٹینٹیو ایشوز ہیں, اس میں پاکستان نوآبادیاتی دور میں ہے. پاکستان کے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں, چاہے وہ کاپر ہو, چاہے گولڈ ہو, چاہے وہ راک سالٹ ہو, چاہے وہ اور بھی ہوں سٹونز ہیں, ہمارے جس ملک کو بھی, جس کمپنی کو ہم دیتے ہیں اس کو ہم لیز کر دیتے ہیں وہ پورا, اور وہ اٹھا کے پورے راکس کے راکس لے جاتے ہیں. لے جاتے ہیں, جی لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں فیسیلیٹیز نہیں ہیں, تو وہ ان کو لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کاپر اینڈ گولڈ ہے تو وہ کاپر اینڈ گولڈ لے جاتے ہیں, اس میں اور بھی بہت سی چیزیں چلی جاتی ہیں. پھر وہ وہاں سے بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا ورتھ ہے. میں نے اس پہ میرا ایریا ہے, میں اس پہ تحقیق کرتی ہوں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی ممالک اپنے قدرتی وسائل کو را فارم میں یوں اس طرح بیچتے ہیں تو وہاں یہ ریسورسز جو ہیں اس کو کہتے ہیں ریسورس کرس, کہ یہ ریسورسز جو ہیں یہ بدبختی لے کے آتے ہیں. مگر جن ممالک نے ان کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں تو وہاں یہ بلیسنگ بن جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریسورس بلیسنگ. تو اس لیے بلیسنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں جو جس جگہ یہ پائے جاتے ہیں وہاں صنعتیں لگتی ہیں, وہاں روزگار پیدا ہوتا ہے, وہاں انکمز جنریٹ ہوتی ہیں. جب انکمز جنریٹ ہوتی ہیں تو خوشحالی آتی ہے. اور ہمارے یہاں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہم نے ان کو, دوستوں کو بھی, ہمارے دوست ملک بھی, دشمن بھی, ہر ایک ہمارے قدرتی وسائل کو کھود کے لے جا رہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی پچھلا جو ریکو ڈک کا وہ ہوا تھا, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ریکو ڈک نے پاکستان کے یہ ہرجانہ اس پہ ان کو ICSID نے ان پہ ہرجانہ لگا دیا تھا $5.9 بلین کا. اور اس لیے پچھلی جو حکومت تھی PTI کی, انہوں نے جلدی کر کے انہوں نے کہا یہ ہرجانہ نہ لگ جائے, اور ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں. میں نے پروفیسر ڈاکٹر جیفری سیکس, ایک امریکن ماہر وہ ہیں معاشیات, انہوں نے اس پہ مضمون لکھا تھا,
اور انہوں نے کہا تھا یہ جو ورلڈ بینک نے ICSID نے آربیٹریشن کیا ہے یہ کرپشن پہ مبنی ہے. انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے تیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا تھا $5.9 بلین کا ہرجانہ, تو ڈاکٹر جیفری سیکس نے کہا کہ یہ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں, پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ کیوں صحیح نہیں تھا یہ ہرجانہ. اور اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہرجانہ ہے یہ جنہوں نے لگایا ہے وہ تیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, تو وہ جو آربیٹریشن پینل تھا ICSID کا, اس میں ایک پینلسٹ تھے جو تیتھیان کاپر کمپنی کے پے رول پہ تھے, اور انہوں نے اور دو نے ایک جو بھی تھے ٹیم, انہوں نے مل کے یہ ہرجانہ لگایا. تو ڈاکٹر جیفری سیکس نے کہا کہ جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ تو آپ ان کے تنخواہ دار ہیں, آپ کیسے اس میں پینل میں, تو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا, اور وہ انہوں نے بیٹھ کے آربیٹریشن پینل میں فیصلہ دیا پاکستان کے خلاف اور تیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں. تو مجھے جب پتہ چلا کہ PTI کی گورنمنٹ یہ جلدی میں اس کو ہرجانے کو اوائڈ کر کے یہ کر رہی ہے, تو میں نے وہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے PTI کے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے, میں نے ان کو وہ آرٹیکل بھیج دیا. میں نے کہا کہ اس سے ہرجانے سے ڈر کے یہ کوئی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ اگر انہوں نے کرپشن پہ, اور انہوں نے پورا تفصیلی لکھا تھا کہ اس میں اور کیا کیا جھول ہیں جس کی وجہ سے اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا آربیٹریشن کو. ورلڈ بینک کی آربیٹریشن پینل تھا ICSID, ان کا یہ آربیٹریشن کا. تو اس کے باوجود کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. ایک امریکن پروفیسر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ آربیٹریشن غلط ہوا ہے, مگر پاکستان کی حکومت کو ہم بار بار میں بھیج رہی ہوں, جس کا مجھے پتہ چلتا تھا وہ کام کر رہا ہے گورنمنٹ کی کمیٹی میں اس کو وہ مضمون بھیج دیتی تھی. کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اور پھر اسی کمپنی کو, تیتھیان کاپر کمپنی کی 2 کمپنیاں تھیں, بیرک گولڈ اور ایگ فاسٹر, اور اس میں ایگ فاسٹر تو بیک آؤٹ ہو گئی, تو انہوں نے تیتھیان اس کو بیرک گولڈ کو دے دیا. تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, اب آپ دیکھیے کہ کتنا اس کی وجہ سے ہارٹ برننگ ہوتی ہے. بلوچستان میں اور KPK میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا کوئی وہ اپنے ریسورسز سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں, مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جی صحیح کہہ رہی ہے آپ کہ ہماری عوام جو ہے وہ یہاں کے ثمرات سے مستفید ہی ہو نہیں پاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان میں جو احساس محرومی ہوتا ہے, جی بالکل, تو جو ملک اس سے یہاں تک کہ وہ غربت کی نچلی سطح پہ وہ بھی ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ملک ہمارے قدرتی وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں, وہی ملک ان کو ڈسیڈنٹس کو پھر اپنے آپ پناہ دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو پاکستان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے, مگر جو ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی انہیں ڈسیڈنٹس کو اپنے آپ پناہ دیتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ نہیں کہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, احساس محرومی ہو رہی ہے, اور ہم پاکستان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا, اور ہم صرف وہاں کی رنجشیں ہو رہی ہیں اور احساس محرومی پیدا کر رہے ہیں چھوٹے صوبوں میں. جی بالکل. اب میڈم نے, شاہدہ نے, وزارہ صاحبہ نے ایک بات کی, طارق صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ کھدائی ہوتی ہے اور کھدائی کے بعد وہ لے کر چلے جاتے ہیں جو بھی کچھ معدنیات منرلز وہ کھدائی کر کے حاصل کرتے ہیں. تو کیونکہ آپ اس کمیٹی اور آپ اس شعبے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب آگے کیا پروسیسنگ ہوتی ہے, کس طرح سے آگے کیا ہوتا ہے, اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس کام میں, اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں بہت ساری منرلز اویلیبل ہیں, لوکلی اویلیبل ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم ان کو را فارم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا, کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اگر ہم اس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں, آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا. فار ایگزامپل ہمارے یہاں ایک بارائٹ ہے, بیریم سلفیٹ نام کا ایک بیریم سلفیٹ ہے, جو کہ اگر ہم را فارم میں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو $40 to $50 ہے, بٹ اس کو اگر ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, ایک سمپل ریڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. آلدو یس اس پہ فیول تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے, تقریباً 800 to 1100 ڈگری سی پہ ہم اس کو ریڈکشن کرتے ہیں, تو وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں $700 پر ٹن پہ.
یہ ایک مطلب یہ ایک چیز ہے. دوسرا میگنیسائٹ کی مثال ہے, اس وہ کو بھی ویلیو ایڈیشن کہیں گے جی بالکل, ہم پروسیسنگ جی, یعنی اس کا پروسیس بیسیکلی ویلیو ایڈیشن ہی ہے نا, ایک سمپل پروسیس ہے جس کو اس کی کوالٹی اپ گریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب اسی طرح بے شمار ایسے منرلز ہیں جو یہاں سے ایکسٹریکٹ ہم کرتے ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ را فارم میں جاتے ہیں, لیکن ہمیں بڑے اس کا معاوضہ کم ملتا ہوگا. ایگزیکٹلی یس, جیسے میں نے مثال دی ہے جو کہ آپ $40 to $60 پر ٹن اور $700 to $800 پر ٹن. تو اب یہ پروسیس کیوں نہیں ہو پا رہے, اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, کیوں پروسیس نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو اس بارے میں اسماعیل ستار آپ کچھ بتا دیں. دیکھیں بڑا سمپل ہے, پروسیس کیوں نہیں ہو رہا. پروسیس باہر سے تو آ کے کسی نے نہیں کرنا ہے, یہیں سے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. جی بالکل, میرے ساتھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے کرنا ہے. لیکن ہمیں ٹیکسٹائل سے فرصت ملے تو ہم ان سائٹوں پہ دیکھیں نا. یہ تو اتنی بڑی اپارچونٹی ہے پاکستان کے, اور میں یہ کہتا ہوں اور آئی ہیو اے فرم بلیو آن دس کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم فریم اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو آپ کے پرابلم سے باہر نکالے گی. اچھا, بٹ یہ کلیئر میں کر دوں کہ را منرل ایکسپورٹ کر کے پاکستان اپنا نقصان کرے گا. اس کے علاوہ ہم لوگ اس سے فل ویلیو جب تک حاصل نہیں کریں گے, اور اسی کے لیے جو یہ کمیٹی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا یا طارق نے بتایا, اس کا کام ہی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ پروسیسز اینڈ ڈیزائن دی پروسیس فار ویریس ویلیو ایڈیشن. اب جیسے برائٹ کا انہوں نے بتایا, بیریم سلفیٹ, اس سے بیریم کاربونیٹ اور بیریم کلورائڈ بنتا ہے, ایک بڑے سمپل سے پروسیس کو انڈیوس کر کے بیچ میں. اب یہ چیز ہم نے لیب میں بنا لیا ہے, ہم نے پائلٹ اسکیل میں بنا لیا ہے. کوئی انویسٹر آئے گا, یہ فری آف کاسٹ سروس ہے. کوئی یعنی ہمارا صرف نظم العین یہ ہے کہ پاکستان سے ویلیو ایڈڈ چیزیں باہر جائیں, نہ کہ را فارم میں منرلز باہر جائیں. برائٹ کا ایک بڑا سمپل پروسیس ہوتا ہے, اس کی گرائنڈنگ ہوتی ہے. گرائنڈنگ کرنے کے بعد وہ آئل ڈرلنگ انڈسٹری میں ایک مٹ کیمیکل کے طور پہ یوز ہوتا ہے. وہ تو ہو رہا ہے پاکستان میں, بٹ دیٹ از جسٹ 5% آف دی ایکٹیویٹی. لیکن اس کے بعد اگر ہم اس گرائنڈڈ پاؤڈر کو آف برائٹ ایک پروسیس اور کر دیں تو اس سے بیریم کاربونیٹ اور بیریم کلورائڈ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو بہت ہی سمپل سا کام ہے برائٹ کا. میگنیسائٹ ہے ہمارے پاس, اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے مجھے 4 سال ہو گیا ہے, 4 سال سے میں اسٹرگل کر رہے ہیں. ابھی آپ نیوزی لینڈ آسٹریلیا بھی گئے تھے نا غالباً؟ میں آسٹریلیا گیا تھا, لیکن اسٹرگل نہیں کر رہا ہوں, اچیو کر رہا ہوں. اچیو کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. اسٹرگل کے بغیر کوئی سر اسٹرگل کے بغیر تو اچیومنٹ ہوتی رہی ہے نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا, اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ویلیو ایڈیشن کی پاکستان کے پاس اپارچونیٹیز ہے. یہ اتنی بڑی اپارچونیٹی ہے کہ آپ یقین کریں جی, اور پاکستان کے پاس اس لیے کیونکہ را منرل پاکستان کے پاس ہے. اور اس سے آپ 2-3 سالوں میں دیکھیں گے کہ یہ انڈسٹری ٹیکسٹائل کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے آج آپ کا 22-21 بلین ڈالر کا, اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. اچھا, تو اندازاً کتنا تقریباً ایکسپورٹ کتنا ٹارگیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر بزنس کمیونٹی سیریس ہو جائے, اور یہ فورن انویسٹمنٹ, آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی فورن انویسٹمنٹ ان دس سیکٹر, کیونکہ جو کوئی بھی ملک ہے نا ادھر پہلے لوکل انویسٹر سینسٹائز ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد اس کے ساتھ الائنمنٹ میں مختلف فارنرز آ جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ریکوڈیک میڈم نے بتایا, ریکوڈیک کے بالکل قریب میں ابھی NRL کو 500 اسکوائر کلومیٹر الاٹ ہو گیا. جی ٹھیک ہے, تو میں ابھی بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر دوبارہ اسماعیل ستار صاحب سے بات کریں گے اور کنٹینیو کریں گے اپنے اس ڈسکشن کو.
تو میں بات کر رہا تھا اسماعیل ستار صاحب سے، تو میں آپ سے اسماعیل ستار صاحب کہوں گا کہ کنٹینیو کریں اور بتائیں آپ NRL کے بارے میں کچھ بات جی. کریں. تو جیسے ریکوٹیک کئی ایریا میں فار کاپر اینڈ گولڈ ایک لوکل کمپنی ہماری الحمدللہ NRL کے نام سے، ان کو بھی ابھی گورنمنٹ نے لیز کیا ہے 500 اسکوائر کلومیٹر وچ از لاٹ آف ایریا، اینڈ وہ لوگ اسی طریقے سے کام کریں گے جیسے کہ ریکوٹیک میں فارن کمپنیز کر رہی ہیں. تو دس ول بی دی فرسٹ انڈیجنس پاکستانی کمپنی انٹرنگ انٹو اے لارج اسکیل مائننگ، اور یہ ہر پاکستانی کے لیے خوشی کی بات ہے. صحیح. اچھا، اسی طریقے سے آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ NRL چونکہ اس کو شمس الدین شیخ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، ہی از این اتھارٹی آن دی سبجیکٹ ان پاکستان. جی سندھ ایگرو کول مائن کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں، تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں پوری قوم کی. اینڈ ہی از ویری ٹیکنیکل پرسن. الحمدللہ ہی از ویری ٹیکنیکل پرسن. ہی از ویری ٹیکنیکل، ویری ایمبیشیس اینڈ ویری ہارڈ ورکنگ. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ پوری نیشن کر رہی ہے کہ وہ لوگ انشاءاللہ اس کو ایک سکسیسفل ماڈل میں کنورٹ کریں گے. تو اسی طریقے سے پاکستان کے پاس نا بہت سارے منرلز ہیں. کاپر اینڈ گولڈ ذرا ہائی لیول کی چیز ہے، ایکسپینسو، جیسے طارق نے بتایا بیرائٹ ہے، اسی طریقے سے میگنیسائٹ ہے، پھر اسی طریقے سے فلورائٹ ہے. اس طریقے سے لا تعداد چیزیں ہیں جس کی ویلیو ایڈیشن کرنا بہت ضروری ہے. اب ایک ایگزامپل، فلورائڈ را فارم میں $200 کا ٹن بکتا ہے. تھوڑے سے مائن کرنے والے لوگوں کو روزی مل جاتی ہے، ٹرکرز کو روزی مل جاتی ہے، اور ایکسپورٹ کے ٹائم پہ کنٹینر لوڈ کرنے والوں کو یا کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ کو تھوڑی سی روزی مل جاتی ہے. لیکن اگر اسی کیلشیم فلورائڈ کا ایک آپ فلوٹیشن فیسلٹی لگا دیں جو کہ را فلورائڈ کو کیلشیم فلورائڈ میں کنورٹ کرے گا، تو وہ $200 کی چیز $1200 کی ہو جاتی ہے، اور 400 لوگوں کو ایک فیکٹری میں نوکری مل جاتی ہے. صحیح. تو اس ملک میں آپ کے پاس جو فلورائڈ کے ذخائر ہیں، اس ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے آپ بڑے آسانی سے ایسی 100 فیکٹریاں لگا سکتے ہیں. اچھا جی، ایک آئٹم جو کہ اگلے 100 سال 200 سال تک اس کو را مٹیریل کا پرابلم نہیں. یہ ایکسپورٹ بھی ہوگا، یہ صرف ایکسپورٹ ہوگا، لوکل مارکیٹ تو ان چیزوں کا ہے ہی نہیں، آلموسٹ نیگلیجبل ہے. تو فلورائڈ جو ہے یعنی کیلشیم فلورائڈ میں جب وہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو اٹ از یوزڈ ان ہائی الوائے اسٹیل میکنگ. اب ایک میں آپ کو 100 سال پرانا مثال بھی ایک دینا چاہوں گا بعد میں، اور ایک میں آپ کو ریسنٹ 5 سال پرانا مثال دینا چاہوں گا. 5 سال پرانا مثال یہ ہے کہ انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں ایک ینگ انرجیٹک عقل مند پڑھا لکھا منسٹر آیا فار ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ مائنز اینڈ منرلز وغیرہ. انہوں نے آتے ہی جب اسٹڈی کیا کہ ان کا نکل ایک منرل ہوتا ہے جو پاکستان میں بھی ہے، خاص طور سے ہائیڈروجنیشن میں نکل یوز ہوتا ہے اسٹینلیس اسٹیل بنانے میں. سب سے بڑا اس کا جو یوزیج ہے دیٹ از ان، بٹ ہی انڈسٹری میں ایسے کیٹلسٹ بھی یوز ہوتا ہے نکل. جی. تو نکل کا را فارم میں انڈونیشیا ایکسپورٹ، یہ بڑے غور سے سنیے گا. جی سر، میں اور یہ غور سے سنیں آپ. پاکستان کے لیے لیسن ہے، اس میں اشارہ ہے. را نکل وہ ایکسپورٹ کرتے تھے $1.18 بلین کا، اس سال انہوں نے کیا تھا. تو ان منسٹر صاحب نے آ کے ایک دم اس کو بند نہیں کر دیا. انہوں نے پہلے لوکل اسٹینلیس اسٹیل مینوفیکچررز کو اپنے آفس میں دعوت دی. انہوں نے کہا یار آؤ بیٹھو اور مجھے سمجھاؤ کہ واٹ از اسٹاپنگ یو ٹو میک مور اسٹینلیس اسٹیل اینڈ دین ایکسپورٹ. انہوں نے کہا جی وہ چائنا سستے میں بیچ دیتا ہے، ہم جب جاتے ہیں بیچنے تو وہ $10-20 پر ٹن سستا بیچتا ہے تو ہمارا مال نہیں بکتا. تو منسٹر نے کہا کہ نکل اگر ہم اس کو روک لیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ چائنا سب سے زیادہ نکل انڈونیشیا سے خریدتا تھا، تو
منسٹر صاحب نے ان مینوفیکچررز جو 8-10 کے قریب تھے ان سے یہ سمجھا کہ آپ لوگ اگر اپنی کیپیسٹی انہینسمنٹ میں جاتے ہو تو کتنا ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں چاہیے, ہم 6 مہینے میں کر جائیں گے. تو منسٹر صاحب نے کہا کہ میں ڈبل یا ٹرپل کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے منیمم 10 ٹائمز ایکسپینشن چاہیے. اگر آپ آج 1 ٹن بنا رہے ہیں تو آپ کو 10 ٹن بنانا ہے آفٹر 6 months. ایوری بڈی ایگریڈ. 6 مہینے بعد واپس میٹنگ ہوئی, ایک کے علاوہ باقی سارے ریڈی تھے. وہ ایک بھی کہہ رہا تھا کہ میں 15 دن میں ریڈی ہو جاؤں گا. اس دن انہوں نے ایک SRO نکالا اپنے لوکل انڈونیشیا میں کہ جی کل صبح سے را نکل کے ایکسپورٹ پہ ہم بین لگا دیتے. اور آپ دیکھیں وہ را نکل $1.18 بلین کا وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. صحیح. اسی سال را فارم میں نکل ایز این اور. تو اسی سال میں انہوں نے $9.8 بلین کا اسٹینلیس اسٹیل ایکسپورٹ کیا فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈونیشیا. ٹھیک ہے, $9.8 بلین کا. اور سیکنڈ ایئر انہوں نے $21.3 بلین کا اسٹینلیس اسٹیل ایکسپورٹ. کتنا؟ 1.3 بلین. 21.3 بلین. اور تیسرے سال انہوں نے 28 بلین کا اسٹینلیس اسٹیل ایکسپورٹ کیا. اور 28 بلین وہ والا فگر ہے جو پاکستان کا ٹوٹل ایکسپورٹ ہے آج تقریباً 30 بلین. دیکھیں تو ایک آئٹم سے بتائیں. فرام ون را منرل. وہی ویلیو ایڈیشن. جب یہ انہوں نے اتنا سکسیسفلی کر دیا تو ان کے اس ماڈل کا دنیا میں نام پڑ گیا. اور وہ محمد لطفی نام تھا ان کا جو منسٹر صاحب تھے, محمد لطفی. تو اس کا نام پڑ گیا لطفی ماڈل. تو ناؤ دس ایکشن آف ہز از نون ایز دی لطفی ماڈل. تو اس سال پہلی دفعہ 30 جون یعنی 6 مہینے پہلے کی 5 مہینے پہلے کی بات ہے, 30 جون کو ان لوگوں نے باکسائٹ کے را ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا. باکسائٹ سے ایلومینیم بنتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ لطفی صاحب نے وہی والا فارمولا کیا ہوگا, مینوفیکچررز کو بلایا ہوگا, ان کی کیپیسٹی ہیں وہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ میرے خیال سے نہیں ہے. تو وہ باکسائٹ کے ایکسپورٹ پہ, را ایکسپورٹ پہ انہوں نے بین لگایا. لیکن پہلے انہوں نے اپنے لوکل انڈسٹری کو سینسٹائز کیا, ان کو بتایا, ان کو تیار کیا, ان کے پرابلمز دور کیے, اور پھر ان کو ایک اپارچونٹی کا ونڈو کھول دیا ان کے لیے بائی امپوزنگ اے بین آن دی را ایکسپورٹ آف نکل ایز ویل ایز باکسائٹ. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے میرے سے, ٹھیک ہے نا, میں خود پوچھ رہا ہوں آپ سے. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ابھی ہیسٹ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی ہماری تیاری نہیں ہے, تو انٹل اینڈ انلیس ہماری تیاری نہ ہو, سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے. بالکل اوبویسلی تیاری کرنے کے لیے ہمیں ایک گروپ آف انٹرپرینیورس, گروپ آف انویسٹرز, گروپ آف انڈسٹریلسٹ کی ٹیم بنانی پڑے گی, کیونکہ نیا سیکٹر ہے, اس میں بہت زیادہ کام ہوا نہیں ہے پاکستان میں, بہت ہی نیگلیجبل کام ہوا ہے. تو ہمیں ٹیم بنانے کے بعد ایک ایک منرل کو لے کے, اب ہم لوگ لزویلا چیمبر میں کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایک منرل کو لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کیا بن سکتا ہے, اور پھر اس کی سب سے پہلے ہم فیزیبلٹی تیار کرتے ہیں کہ آیا فیزیبل بھی ہے کہ نہیں. اور obvious بات ہے کہ فیزیبل ہوگا جب ایک پتھر یہاں سے چائنا یا ٹرکی یا انڈیا یا XYZ کنٹری یہاں سے لے کے جا رہا ہے اور پھر اس کو پروسیس کر رہا ہے, تو انڈیجینسلی اس کو پروسیس کرنا تو obviously اگر بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو لاس میں بھی نہیں جائے گا, اس کی بریک ایون ویلیو اچھی نکل آئے گی. بالکل. تو یہ کام لزویلا چیمبر آف کامرس کر رہا ہے. ہم تقریباً 5-6 منرلز پہ آلریڈی کام, یعنی کہ آپ پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے آئیں گے, کوشش کر رہے ہیں. میں کچھ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ کا تجویز تو بہت اچھی ہے, مگر اس میں خدشہ یہ ہے کہ
جب تک پاکستان تیاری کرے گا، جب تک پاکستان اپنے سارے منرلز کو اگلے 50-60 سال کے لیے بیچ چکا ہوگا را فارم میں، تو جب ہم تیار ہو کے آئیں گے تو ہم تو سارے معاہدے کر چکے ہوں گے کہ ہم را فارم میں بیچ رہے ہیں، تو اس کے لیے کس طرح ہاؤ ٹو نہیں، ایسا اتنا ایزی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. یہی اس قسم کے پلیٹ فارم سے انفارمیشن جانا چاہیے، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری تقریباً ہفتے میں 2-3 بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے میٹنگز ہوتی ہیں. ناؤ پیپل آر سیئنگ کہ یار تم کیا بولتے ہو منرل ٹو کیمیکل، ذرا بیٹھ کے سمجھاؤ تو ہمیں. پہلے پوچھتے نہیں تھے، اب ایٹ لیسٹ یہ SIFC جب سے ایکٹیو ہوئی ہے اور ایک جنرل صاحب نے کارنامہ کیا SIFC کو، ڈیفینیٹلی ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بہت جلدی جاگنا ہوگا. تھوڑی سی دیکھیں سر کیسے جاگے گی. ہمارے وفاقی نگراں وفاقی وزیر جو ہیں وہ ٹیکسٹائل ایپٹما کے وہ چیئرمین ہیں، تو وہ تو پھر ٹیکسٹائل کو ہی آگے شوکیس کریں گے. نہیں، ضروری نہیں ہے. جب آپ ایک وزیر بن جاتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو تھنک بیونڈ یور. بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ کو یہ چیز کیا نظر آتی ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں سعودی عربیہ کے پاس تیل تھا جی، کب سے تھا؟ اب زیادہ عرصہ زمانے سے تھا نا. ڈسکور کب ہوا؟ جی 90s میں، ارلی 70s میں ہوا. 90s میں نہیں، 70s میں ہوا. اگر یہ 30s میں ہوتا تو برٹش امپائر چھوڑ دیتی سعودی عربیہ کو، آپ کے خیال میں؟ نہیں. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا. تو پاکستان آج جس حالت میں، آپ کو دنیا میں بہت کم ایسے ملک ملیں گے، میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا ہے جو ہمارے سے سملیرٹی رکھتے ہوں. ہماری ملک لیٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ملک بیکورڈ ہے، ہمارا ملک لیٹ ہے تھوڑا سا. ہم ایک دنیا سے 30-40 سال پیچھے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا جب چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو آپ کو اپارچونیٹیز چاہیے نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک سے برین ڈرین ہوتا ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اسٹاپ اٹ؟ آپ لوکل چیزوں کو اویلیبل کریں، ماسس کو دیں، ہر چیز خود اپنے لیے نہ رکھیں، سب کو دیں اور اپارچونیٹی دیں، تو کوئی برین ڈرین یہاں سے نہیں ہوگا. میں ایسے جب سے یہ منرل ٹو کیمیکل کا کام شروع کیا ہے، مجھے ایسے PhD بچے ملے اور لوگ ملے پاکستان میں جو اب گرافین ایک مٹیریل ہے. جی، گرافین پاکستان میں I'm sure بہت کم لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا. گریفائٹ کا تو سنتے ہیں، گریفائٹ سے بنتا ہے، گریفائٹ سے ہی بنتا ہے گرافین. اچھا، گرافین از دی فیوچر آف دی ورلڈ. اچھا جی، یہ بہت ساری چیزوں کو ریولیوشنائز کر دے گا. اس کی جو نینو فلٹریشن کیپیبلٹیز ہیں وہ ایسا ہے کہ آپ سی واٹر ڈالیں گے اور نیچے سے میٹھا پانی نکلے گا. جبکہ جی، جبکہ دنیا میں 11 ایفیکٹ اور 9 ایفیکٹ ملٹیپل ایواپریٹرز چلتے ہیں جو کہ بہت ہی ہیوی کاسٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں تھرمل انرجی پہ. تو graphene is going to replace all of those in the very near future. All filtration techniques or graphene is a all time different kind of material. تو جو اس کو کہتے ہیں material of the future. پاکستان has plenty of graphene. میں جب گریفائٹ پہ میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو یعنی گریفین میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو I was surprised کہ پاکستان میں 2 PhDs ہیں ان گریفین. اچھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. باہر سے کر کے آئے وہ بیچارے کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. مگر جب we have people نہیں، جب تک SIFC جو ہے اس میں تو منرلز کو را فارم میں وہ معاہدے کر رہے ہیں. تو جب تک ہم یعنی کہ یہ ریئلائزیشن پیدا کر پائیں گے، جب تک تو ہم اپنا گرافین وخین سب بیچ چکے ہوں گے را فارم میں. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا کم ہے ہمارے پاس کہ ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے. نہیں، زیادہ بھی ہو سارا ہی بیچ دیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہماری لیڈرشپس آئی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، وہ ہمارا ملک جو ہے ایک پریڈیٹری اسٹیٹ ماڈل ہے. پریڈیٹری اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں جس کے پاس ذرا سی بھی پاور ہو وہ اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ ملک کا نہیں سوچتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں، میں سوچ رہی ہوں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ اس کو را فارم میں دو اور اس پہ پیسے کما لو خود اپنی ذات کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں SIFC کا جو ماڈل ہے نا،
it is there to facilitate investment. اب ایک انویسٹر آتا ہے نا جب ہمارے سرکاری اداروں میں, تو اس کو اتنے بیچارے کو چکر لگانے پڑتے ہیں, یعنی ایک آؤٹ سائڈر کے لیے تو بہت عجیب بات ہوتی ہے, یعنی جو آپ کے ملک کے بھی لوگ ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد, تو میں بریک کی طرف جاتا ہوں, اس کے بعد پھر اسماعیل ستار صاحب سے اسی بارے میں بات کریں گے کہ بیوروکریٹک ماڈل کے بارے میں. ٹھیک ہے. چلیے جی, بریک کے بعد پھر اسماعیل ستار صاحب سے ذرا SIFC کے ماڈل کے بارے میں اور SIFC سے جو اس ملک کو توقعات خوشحالی کی اس بارے میں ذرا بات کرتا ہوں. ذرا بتائیں اسماعیل ستار صاحب. جی دیکھیں, SIFC اس کے ماڈل کے بارے میں ابھی بڑا ریسنٹ وہ ہے, انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا, انڈر دی پرائم منسٹرز انیشیٹو ایز ویل ایز دی آرمی چیف انیشیٹو. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. صرف اگر آپ کا کوئی کام سلو ہو رہا ہے, کوئی کام ان ٹرمز آف آپ نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے یا آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وچ فالز ان دی 5 کیٹیگریز جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, تو SIFC از دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ دے گو آؤٹ آف دی وے ٹو ہیلپ یو. اور ان کا موٹو ہے فرام ریڈ ٹیپزم ٹو ریڈ کارپیٹ. یعنی ریڈ ٹیپزم وہی ہے جو آپ بیوروکریٹک ہرڈلز کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی جب سے نیب آیا ہے تو ہماری بیوروکریسی انیشیٹو تو دور کی بات ہے, وہ اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہوئے 2 دفعہ سوچتی ہے کہ یار یہ اس پہ سائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کے لیے بھی ایک طریقے سے ہیلپ ہے, کیونکہ SIFC کا ایک جب امبریلا مل جاتا ہے تو بیوروکریسی کو بھی فائدہ ہوگا, اس سے انویسٹر کو تو فائدہ ہوگا, بیوروکریسی کو بھی فائدہ ہوگا, اور عوام کو بھی الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا. obviously جب ایک اچھا چیز آپ کے ملک میں اگر ہوتا ہے تو اس سے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بینیفیشری ہے سب سے پہلے تو عوام ہے کسی بھی پروجیکٹ میں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سر بلوچستان سے کیا کچھ نہیں نکلتا ہے, گیس نکل رہی ہے, سونا نکل رہا ہے, ریکارڈ کیا کچھ نہیں, کیا وہاں کی عوام خوشحال ہوگی مجھے بتائیں. دیکھیں بلوچستان کی عوام تو ڈیفینیٹلی خوشحال نہیں ہوئی ہے, تو اس میں جو لوگ پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ آبویسلی ان کو اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایک جگہ مائننگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہی اگر اب مائننگ ایکٹیویٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو مائنرز کی صورتحال بتائیں کہ بیچارے جو مائنس لیبر ہیں ان کی کیا اس وقت صورتحال ہے. بہت برا صورتحال ہے, کیونکہ اور گورنمنٹ کی اس پہ کوئی ایسی توجہ نہیں, صرف پالیسی کی حد تک اور بیانات کی حد تک. یہ بات کافی حد تک درست ہے اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز مائننگ از آلویز گوئنگ ٹو بی لیبر انٹینسو. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, میں کوئی مہینہ پہلے آسٹریلیا گیا تھا, اور ویسٹرن آسٹریلیا گیا تھا جو کہ مائننگ کا ہب ہے. ان کا ایکسپورٹ آف دیٹ ایریا از $489 بلین, اور وہاں پہ ایک اگر آپ جہاز میں بیٹھیں پرتھ سے اور پورٹ ہیڈلینڈ جائیں جو کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو آپ کو مائننگ یونیفارم میں ہی سارے پیسنجر نظر آتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہاں کوئی اور تو جاتا نہیں ہے جب تک اس کو کام نہ ہو. تو پھر میں چونکہ وہاں 4-5 دن بہت سارے مائنس کے وزٹ پہ گیا تھا, تو جب ہم روڈ پہ ٹریول کر رہے تھے تو ہمیں کئی مقامات پہ کچے پہ اتار دیے. پہلے دفعہ جب اتارا تو میں سمجھ رہا تھا کوئی منسٹر صاحب گزرنے والے ہوں گے, تو اسی لیے شاید سارا ٹریفک انہوں نے بالکل, اور کوئی وہاں عالی شان 4 لین ہائی ویز نہیں بنے ہوئے, سنگل روڈ ہے جو یعنی 2 وے بوتھ وے سنگل ہے. تو سامنے سے پتہ لگا کہ جی ایک مائننگ ایکوپمنٹ آ رہا ہے جو تھوڑا سا اوور سائز تھا, اور اس کے لیے سارا ٹریفک انہوں نے ڈائیورٹ کیا تھا. Their priority is mining. مائننگ سے جڑے ہوئے, مائننگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں وہ ان کی پرائیورٹی میں.
پرائیویٹ کارز ان کی پرائیورٹی میں نہیں ہے تو انہوں نے سائڈ میں اتارا, وہ مائننگ ایکوپمنٹ گزر گیا, پھر ہم گزر گئے آگے 100 کلومیٹر کے بعد پھر ایک اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی. تو وہاں پہ وہ پورا ایریا مائننگ کے وجہ سے پھل پھول رہا ہے, تو obviously وہاں لوگوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, وہاں پہ انویسٹر بھی لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور لوگ بھی اپنے چیز لیکن آپ نے کہا کہ لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, انویسٹر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ حکومت کیا انویسٹرز کا خیال رکھتی ہے؟ حکومت کیا وقت پر ان کو جو مراد دینی چاہیے وہ دے دیتی ہے؟ بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہیں اس ملک میں؟ کس حد تک ہیں کہ جناب اس وقت لیز لینے کے لیے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انویسٹرز کو؟ اور ایک پالیسی کے بارے میں بھی بات کریں کہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز لے رہے ہیں جگہ مائننگ یا کسی پرپز کے لیے تو وہ لیز ڈائریکٹلی آپ کو مل جاتی ہے یا وہاں کے مقامی کو دی جاتی ہے؟ کس طرح سے ہوتا ہے یہ میکینزم؟ ڈائریکٹ مل جاتی ہے, ڈائریکٹلی مل جاتی ہے. جی بالکل ڈائریکٹ ملتی ہے. اور دیکھیں یہ سب پرابلمس تو ہیں نا, اگر یہ پرابلم نہیں ہوتا تو آج پاکستان سے امیر ملک دنیا میں کون سا ہوتا, آپ مجھے بتائیں. آپ کو اللہ میاں نے نوازا ہوا تو ہر چیز سے. دی پرابلم از مینجمنٹ. Our country's problem is management. SIFC کیوں بنی؟ مینجمنٹ میں پرابلم تھا تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے بنی نا. یعنی اگر یہ ملک کی مینجمنٹ ٹھیک چل رہی ہوتی تو SIFC کے پاس اور کام نہیں ہے جو وہ کام دھندا چھوڑ کے, اور انہوں نے بہت سارے لوگ الگ کر دیے ہیں کہ یار اس چیز کو بھی اب مینج کرنا پڑے گا. تو وی ہیو مینجمنٹ ایشوز, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے تو یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جی بیوروکریٹک ہرڈلز بھی ہیں اور لوگ بھی ایسے ہی ہیں. سارا گھر پہ بٹھا لینا چاہیے لوگوں کو, گھر پہ کیوں نہیں؟ سارا قصور گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر کا بھی قصور ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا کیا قصور ہے اس میں؟ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی قصور ہے, بیکاز یہ جو میں 4 سال سے منرل ٹو کیمیکل کی بات کر رہا ہوں, یہ میں 50 سال پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا بھائی؟ مجھے کس نے منع کیا ہوا تھا؟ یہ بھی تو ہمارا ہی کام ہے. جی بالکل, اس سے پہلے یہ انیشیٹو دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس کے 10-12 سال بعد ایک ادارہ بنا جس کا نام ہے جغرافیکل سروے آف PIDC, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اور آج آپ نہیں, PIDC کسی بلڈنگ نظر آتی ہے کراچی میں؟ میں آپ کو پہلے کا بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے انڈسٹریل پروجیکٹس ہیں, یہ اسٹیل مل کہاں پیدا ہوا؟ PIDC کی لیب میں پیدا ہوا. وہ آپ کا واہ کینٹ میں جو فیکٹری ہے PIDC کا وہ ہے, پاکستان مشین ٹول فیکٹری PIDC. آپ پرانے ٹیکسٹائل ملز PIDC, کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ PIDC. یہ سینکڑوں پروجیکٹ PIDC نے R&D کر کے بنایا جو ہم آج منرل ٹو کیمیکل کر رہے ہیں. یہ PIDC کا کام تھا یہ والا 1950 میں, فار ایوری تھنگ, ناٹ اونلی فار منرلس ٹو کیمیکلس بٹ فار ایوری تھنگ. اتنے پروجیکٹس آ گئے ان کے پاس کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایپیٹائٹ نہیں تھا اتنے پروجیکٹ لینے کا. تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے بنایا PICIC, پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل انویسٹمنٹ کارپوریشن, پکنک بینک. اس کا کام تھا کہ لو انٹرسٹ ریٹ پہ 1-1.5% پہ وہ دیتے تھے انڈسٹریل پروجیکٹس کے لیے لانگ ٹرم لونز. یہ دونوں ادارے زبردست کام کرتے رہے. کوئی امپورٹڈ لوگوں نے تو نہیں آ کے کام کیا تھا, ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے کیا تھا. بہترین کام ہوا, دے پرفارمڈ ونڈرفلی. اس کے رزلٹ میں آپ کو اتنی ساری انڈسٹریاں مل گئی یہاں پہ. آپ کا ہر کراچی کو میں کہتا ہوں PIDC نے بنایا. کراچی بنا بیکاز آف PIDC, بیکاز آف دی پروجیکٹس آف PIDC. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بلڈنگ نظر آتی ہے اور وہ رینٹل انکم کھاتی ہے بیچاری PIDC بیٹھ کے. تو وی ہیو ڈن ہارم ٹو آور سیلفس. کوئی اور باہر والے نے تو آ کے نہیں کیا نا یہ سب کام. باہر والوں نے بھی کیا. یہ جو ہم بار بار IMF اور ورلڈ بینک کے پاس گئے, ان کی کنڈیشنلٹیز نے ہماری انڈسٹری کو بالکل نان وائبل کر دیا, اور اس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوا 90 کی دہائی میں.
5,000 कारखाने बंद हो गए, 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. मगर वो कहते हैं ना कि जी जी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फॉर नेशंस दैट डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. हम लोगों ने फिर दोबारा वही किया, मुस्तकिल हम IMF के पास जा रहे हैं, और उसकी वजह से अब इससे ज़्यादा जो 90 की दहाई में डेवस्टेशन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा अब हो रहा है. उससे बहुत ज़्यादा फर्म्स कारखाने बंद हुए, 1.5 करोड़ के करीब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. तो हम लोग जो हैं हमारे जो सो कॉल्ड अशरफिया क्लास है, उनको वो चाहते हैं अपने लाइफ स्टाइल्स वही मेंटेन करना, और उनको कहीं से पैसे चाहिए. उनको पैसे मिल जाएं वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ स्टाइल्स वही मेंटेन करें. वो उनकी कंडीशनैलिटीज़ की वजह से सनतें बंद हों, दे डोंट केयर, बस वो अपना एंजॉय करते रहें. अच्छा, अब मैं एक बात बहुत ज़रूरी बात कि मैडम की बात से मुझे एकदम याद आ गया. देखें, अब हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बियॉन्ड निकलना ही नहीं चाहता. वो कहता है बस कराची शहर के अंदर जो मिल जाए. ही इज वेरी हैप्पी, पैसे आ रहे हैं, किराए चल रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर की भी गलती है. लेकिन मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ सही है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, और आप लोगों ने इंडस्ट्रियाँ सेट करनी है, केमिकल की इंडस्ट्रियाँ लगानी है, मिनरल्स को यूटिलाइज करते हुए. और ये कोई चीज़ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं मुमकिन है. इसके लिए आपको पेरिफेरीज में जाना बिल्कुल पड़ेगा. जी, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बिल्ड दिस कंट्री, दिस कैन ओनली बी डन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. एब्सोल्युटली. अब मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि SIFC विल डू मेरिकल्स, और SIFC की इससे की जो मेहनत है, जो आइडिया है, उसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए. और अपनी यूथ को भी इस बात की मैं उनको तलकीन करूंगा या गुजारिश करूंगा अपनी यूथ से कि वो कंफर्ट जोन से निकलें और ये प्लान करें कि उन्होंने पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में जाकर काम करना है, और मिनरल्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान की खुशहाली की जो कुंजी है वो मिनरल एक्सप्लोरेशन और मिनरल प्रोसेसिंग में है. तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, कोई किसी अच्छे इशू पर हम लोग बात करेंगे. आप लोग का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.